اور پاکستانیوں کے لیے اس پر آج ہم سیر حاصل بحث کریں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارا پینل ہے ماہرین، تجربہ کار اکانومسٹ اور جو ہمارے مارکیٹس کے لوگ ہیں، ہمیں جوائن کریں جناب راشد امجد جو کہ اسپیشل ایڈوائزری کونسل جو وزارت خزانہ میں کام کرتی ہے اس کے رکن ہیں، جناب عارف حبیب گروپ کے چیئرمین اور پاکستان کے نامور بزنس مین، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عابد قیوم سلہری ماہر معاشیات۔ راشد امجد صاحب، آپ بتائیے، آپ حکومت کو کے مشیر ہیں، ان مالی معاملات کے حوالے سے جو میں نے اعداد و شمار سامنے رکھے ہیں، یہ ایک بہت ہی مشکل ترین اور ایک سنکنگ جو اکانومی کے خد و خال ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ، یہ تو اس کی عکاسی ہو رہی ہے۔ مختصر بتائیے کہ کتنی تشویش ہے آپ کو اس پوری کیفیت میں؟ شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سارے اعداد و شمار پیش کیے ہیں، اور آپ نے جو بڑی گلومی پکچر پیش کی ہے وہ کچھ حد تک صحیح ہے، اور میں اس وقت بہت سارے چیلنجز ایک انسرٹنٹی کی وجہ سے دنیا میں، ہمارے ریجن میں، پاکستان میں، سب دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ جو حالات آج آئے ہیں، کیا ہمارے لیے فرق حالات ہو سکتے تھے اگر ہم پالیسیز فرق رکھتے؟ اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ سارے جو چینجز ہیں ان کو پاس آن نہ کریں اور انفلیشن وغیرہ کو راشد صاحب، میں ادھر میں ہی مقل ہوں گا، معاف کیجئے گا۔ آپ نے کہا کیا چینج ہو سکتے تھے، مجھے بتائیے مارچ میں ہم نے آئی ایم ایف سے یہ پروگرام جو تھا وہ نیگوشیٹ کیا تھا، وہی چیز جو اب ہم کر رہے ہیں وہ ہم نے جب کی تھی، شاید قدرے نرم تھی، اور وہ ہم وہاں سے کہہ کر آئے تھے، مگر ہم نے کیا کیا کہ اس پروگرام کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا۔ اس وقت کے وزیر خزانہ نے، اس ٹیم نے جس نے کہ وہ نیگوشیٹ کیا تھا، اس کو ہٹا دیا، اور ہم نے اپوزٹ ٹرن لیا، اور ہم نے ایک سٹیمولس دیا، ہم نے پرو گروتھ بجٹ دیا، ہم نے امپورٹس کے راستے کھول دیے۔ کیا اگر ہم وہ اس وقت نہ کرتے اور یہ صورتحال اس وقت نہ ہوتی تو کیا آج ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے جہاں ہم آج کھڑے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، جو اکنامکس کی سائنس ہے وہ کوئی ایبسلوٹ سولوشنز نہیں پیش کرتی، وہ آپ کو ٹریڈ آفس پیش کرتی ہے کہ یہ کر سکتے تھے یا یہ کر سکتے تھے۔ بات یہ تھی کہ ملک کہاں تھا اس وقت؟ وی ور ان اے ڈیپ ریسیشن بیکاز آف کووڈ-19۔ دنیا میں 103 سال پہلے کیا یہ آیا تھا پینڈیمک، 103 سال کے بعد پینڈیمک آیا۔ اب اس وقت کیا چوائسز تھی؟ ایک چوائس یہ تھی کہ ہم بالکل ہی سب کچھ بند کر دیتے اور ہم اکانومی کو بالکل ہی سلو ڈاؤن کر دیتے۔ اب ہمارے ملک میں ہماری پاپولیشن 2.1% سے گزری، ہماری امپلائمنٹ جو ہمیں چاہیے وہ 3.5% چاہیے۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، میں کیونکہ مختصر ہوتا ہے۔ نہیں آپشن تھے، نہیں کامران خان صاحب آپشن تھے، لیکن آپشن یہ تھا کہ کیا غریب لوگوں کو، عوام کو نوکریاں دینی ہیں، کیا ہم لوگ کو اکانومی کو تھوڑا سا بلڈ اپ کریں، یہ تھا۔ دوسری طرف یہ تھا کہ ہم قیمتیں بھی روک لیتے، ہم کرنسی مارکیٹ کو بھی روک لیتے، اور سارا کچھ 1-2 سالوں میں ہمارا 8% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا، ہمارا ایکسچینج ریٹ وہیں رہتا، اور سارا ملبہ جیسے کہ مشرف گورنمنٹ نے کیا، جیسے پیپل پارٹی نے کیا، جیسے پی ایم ایل این نے کیا، وہ ہم الیکشن کی وجہ سے کچھ نہ کرتے، اور وہ سارا ملبہ ہم اسی گورنمنٹ پہ یا نئی گورنمنٹ کے اوپر پھینکتے تھے۔ اب اس میں جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے۔ کیا پرابلم ہمارے پاس اسٹیگفلیشن کا ہے؟ نہیں، ہماری اکانومی 5% گرو کر رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس نے ریکارڈ پروفٹس میک کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی پینک کی بات نہیں ہے، کوئی سیریس بات نہیں ہے۔ بالکل، میں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو کائنڈلی اگر ذرا مختصر اس کو بتائیے تاکہ میں اپنی کلیئر سچویشن، میں آپ کو ذرا کلیئر سچویشن بتا رہا ہوں کہ اس وقت غیر یقینی جو ماحول ہے اس میں انسرٹنٹی ہے۔ گورنمنٹ کو ضرور اس پرائیویٹ سیکٹر اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے ہماری پالیسی کیا ہے اور ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے
جو میجرز لیے تھے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو کیا بڑے بزنس مین کو بہت زیادہ دے دیے, اس سے انٹرسٹ ریٹ لو دیے, لونز دے دیے, وہاں ضرور غلطی کی ہے اور وہ اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو پوائنٹ از کہ پینک کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے پینک کرنے کی, کیونکہ گروتھ اکانومی میں ہو رہی ہے. چلے یہ اچھی بات ہو گئی. عارف حمید صاحب آپ بتائیے, یہ بات ابھی راشد انجم صاحب نے آخر میں کہی, مگر یہ ہم بہت سنتے ہیں کہ اس حکومت نے بہت انسینٹیوز دے دیے جو بڑے کیپٹلسٹ ہیں ان کو, جو ہمارا جو بڑا بزنس گروپ ہے یا جو پہلے سے مالدار لوگ ہیں ان کو بڑی اس میں سہولتیں دی, ٹرف دیا, لو انٹرسٹ ریٹ دیا, دوسری سہولتیں دی, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ ڈس بیلنس ہو گیا ہے, اور پھر ہم یہ اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے امپورٹس کی اجازت دی اور سب کچھ کیا, اور اس وقت یہ اچھی خاصی ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, جس پہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ابھی بڑھا ہے. کل رات کو خود حکومت نے جو ہے وہ اس کو 11:30 تک پہنچا دیا ہے. 14 دسمبر کو ایک MPC ہونے والی ہے, پھر اس میں بڑھ جائے گا. آپ کے نزدیک یہ پوری صورتحال جو یہ تمام اعداد و شمار ہیں کتنے تشویشناک ہیں؟ دیکھیے, یہ جو مراد دی گئی تھی وہ کووڈ میں جو سلو ڈاؤن تھا اور کووڈ سے پہلے جو سلو ڈاؤن تھا, کیونکہ پہلے بھی ہمارا 2018 میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہائی تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اکنامی جو ہے اسٹرگل کر رہی تھی, خاص طور پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ, اور اس کی وجہ سے اس کو اکنامی کو کک اسٹارٹ دینے کے لیے مختلف سیکٹرز کو جو ہے وہ انسینٹیوز دیے گئے تھے, اور اس کو بہت ہی سراہا گیا تھا, اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ گروتھ آپ کو اچیو ہوئی, اور وہ گروتھ کا مومنٹم ابھی تک چل رہا ہے. اور ظاہر ہے جو اس مومنٹم کو جو ہے کر کے سب لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, لیکن جو چیز غلط چلی گئی وہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز اتنے شارپلی بڑھ جائیں گے وہ کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا, اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آ گیا, اور اس کا اثر جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آیا, اور اسی کی وجہ سے جو ہے روپے کی قدر میں بھی جو ہے وہ کمی آئی. اب یہ جو چیز ہے انٹرنیشنلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کموڈٹی پرائسز میں اب ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, آئل پرائسز بھی گری ہیں, اسٹیل گری ہے, کول گرا ہے, اور بھی چیز جو ہے وہ گری ہے. تو اس کو آئی تھنک اگر تھوڑا سا اس میں اتنی جو ہے وہ ہمیں فورٹ سائٹ ہوتی اور اس کو ہم دیکھتے تو ہم امپورٹ کو ذرا جو ہے کرتے, خاص طور پہ جو فنش گڈس ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوکل انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ اور زیادہ سپورٹ ملتا, اور آپ کا جو ہے وہ امپورٹ بل جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا. اگر وہ رہتا تو آئی بلیو ٹھیک ہے. اب جہاں تک کہ انفلیشن کا تعلق ہے, اگین انفلیشن جو ہے وہ امپورٹڈ انفلیشن ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ نمبرز ہیں, تو پھر اسٹیٹ بینک کو بھی جو ہے وہ اپنے مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی. ممکن ہے کہ IMF بھی جو ہے وہ ان کو یہی اسی طرف جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہو, تو اس کی